معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اجمل ملک پروگرام اسلام اور انسانیت کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے اپاہج علماء اور مفتیان۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور جملہ ہے، اگر میرا کوئی قول قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو میرے قول کو اٹھا کر دیوار پر مار دیا جائے، جو ایسا نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ اکابرین کے اقوال کے مقابلے میں قرآن و حدیث کے واضح احکامات کو دیوار سے مارا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کچھ تفصیل ہم آج آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے۔ دراصل حنفی فقہ 7 طبقات میں تقسیم ہے۔ پہلا طبقہ مجتہد فی الدین کہلاتا ہے۔ ان میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں۔ یہ دین حنفی میں مجتہد فی اصول و فروع ہیں۔ دوسرا طبقہ مجتہد فی المذہب کہلاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے تمام شاگرد مجتہد فی المذہب ہیں اور ان کا اصول و فروع میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف بھی ہے۔ تیسرا طبقہ یہ مجتہد فی المسائل کہلاتا ہے۔ یہ طبقہ اصول و فروع کا مقلد ہے اور جن مسائل کی تشریح نہ ہو ان میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ چوتھا طبقہ یہ اصحاب تخریج ہے۔ ان کا کام ائمہ کی کتابوں سے مسائل کو نکالنا ہے۔ پانچواں طبقہ یہ طبقہ اصحاب ترجیح کہلاتا ہے۔ یہ طبقہ راجح و مرجوح اور فاسد و صحیح اقوال کی پہچان کرتا ہے۔ اگر کسی مسئلے پر 2 قول ہوں تو ایک کو درست اور ایک کو غلط قرار دینا ان کا کام ہے۔ چھٹا طبقہ یہ طبقہ اصحاب تمیز کہلاتا ہے۔ یہ اقوال میں صحیح، واضح، اولا و غیر اولا کی تمیز کرتا ہے۔ 7واں طبقہ یہ مقلدین محض ہیں۔ ان کا کام اندھی تقلید کرنا ہے۔ مقلدین محض کا ذکر آج سے تقریباً 200 سال قبل ابن عابدین شامی نے کیا ہے۔ ہمارے آج کے علماء و مفتیان بھی مقلد محض ہیں۔ ہمارے مدارس میں پڑھائے جانے والے نصاب درس نظامی میں قدوری اور فتاوی میں قاضی خان کا مقام اصحاب ترجیح ہے، اور درس نظامی میں کنز القدائل اور ہدایہ کا مقام اصحاب تمیز ہے۔ دیکھیے، یہ وہ 7 طبقات ہیں جن کے بہت بڑے بوجھ تلے ہمارا مسلک حنفی کام کرتا ہے۔ عصر حاضر کا کوئی مفتی یا بڑے سے بڑا عالم دین ان اکابرین کی غلط بات کے خلاف بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر آپ خود سوچیں، کیا ہمارا آج کا مفتی اور عالم دین اپاہج نہیں ہے؟ تو اور کیا ہے؟ میں اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب فقہی مقالات جلد 4 میں لکھا، علاج کے لیے ناک کے خون سے سورہ فاتحہ کو پیشانی پر لکھنا جائز ہے، اور لکھا کہ پیشاب سے لکھنا بھی جائز ہے۔ ہمارے اخبار کے چیف ایڈیٹر سید عتیق روحان گیلانی صاحب کی نظر جب اس غلیظ تحریر پر پڑی تو انہوں نے اس پر مکمل تحقیق کی اور پھر اپنے اخبار ضرب حق میں اس کو چھاپ دیا کہ مفتی تقی صاحب نے یہ بکواس لکھی ہے۔ اس پر لوگ مفتی تقی عثمانی کو ماننے کے لیے آ گئے، جس سے خوفزدہ ہو کر مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب سے یہ تحریر نکالی اور میں معذرت بھی کی اور کہا دراصل یہ امام شامی کی تحریر تھی جو میں نے اپنی کتاب فقہی مقالات جلد 4 میں لکھی ہے۔ اب ایک اور آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی مرحوم، جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، انہوں نے اس جملے کے بارے میں لکھا کہ اگر سورج نکلنے کی طرح یقین ہو کہ اس سے علاج ہو جائے گا، تب بھی سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنے سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے۔ آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کروں گا جس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ مجھے عتیق گیلانی صاحب نے کہا کہ علامہ غلام رسول سعیدی نے یہ جرأت والا جملہ کہا ہے، چلو ان سے مل کر آتے ہیں۔ ہم جب سعیدی صاحب سے مدرسے میں ملے اور گیلانی صاحب نے یہ بات لکھنے پر ان کی تعریف کی تو غلام رسول سعیدی نے کہا، میرے اس جملے پر علماء نے میرا گریبان پکڑا ہے اور گالیاں دی ہیں کہ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے علامہ شامی کے خلاف لکھنے کی جسارت کی۔ دوستو، یہ دین اسلام ہم سب کا ہے اور تاریخ کے جبر نے دین اسلام کی حقانیت کو فقہی مسائل کے ایسے انبار تلے دفن کر دیا ہے
جہاں سے کم از کم یہ روایتی مولوی تو اسے نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان کی تو روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ لوگ جو سن رہے ہو، ان کی ذمہ داری ہے وہ اسلام کو اس فقہی جہالت سے نکالیں۔ ہم سب کسی نہ کسی فقہ کے ماننے والوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، میں بھی حنفی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ایسی غلیظ باتوں کو تسلیم کریں۔ جو باتیں بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ السلام علیکم۔